امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس جو ہے نا وہ آپ کو ملتی رہے۔ ہمارا جو ٹاپک جو ہے اس کا عنوان ہے پبلک اوپینین، جن کو ہم عرف عام میں اپنی آسان زبان میں عوامی رائے کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس چیز کا احاطہ کریں گے اپنے اس لیکچر کے اندر کہ پبلک اوپینین یا عوامی رائے جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے پولیٹکس کے اندر، اور وہ کیا واقعی ایک امپورٹنٹ اور وائٹل رول پلے کرتی ہے ہمارے پولیٹکس کے اندر، ہمارے قانون سازوں کے سامنے کیا واقعی عوامی رائے کی اہمیت ہے، یا محض صرف ایک بات یا ایک لیکچر یا ایک نام سے زیادہ سی کوئی امپورٹنس نہیں۔ اس کا اگر ہم انٹروڈکشن یا تعارف دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دو تین بیسک اور بنیادی چیزیں جو ہے نا ان کو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں آپ کو کلیئر کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ذرا نسبتاً آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر اس نے کہا ہے اٹ ازیوم این امپورٹنٹ پلیس ان دا ڈیموکریٹک لیگل سسٹم۔ دیکھیں یہاں پر جو اس نے بات کی ہے نا یہ بیسیکلی آپ کے ڈیموکریٹک لیگل سسٹم کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کا جمہوری نظام، لیکن اس کے ساتھ وہ لیگل سسٹم بھی ہے آپ کا ڈیموکریٹک لیگل سسٹم۔ ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے بہت سارے انوائرمنٹ دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم پولیٹکس کے اندر بات کریں انشاءاللہ تعالی ہمارے کچھ مزید لیکچر آئیں گے، اس کے اندر ہم آپ کو ڈسکس کریں گے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر جو ہے نا عموماً ہم دو یا تین طرح کے سیٹ اپ جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ ایک آپ کا صدارتی نظام ہے، ایک آپ کا پارلیمانی نظام کہلاتا ہے، اور ایک نظام جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا وہ نظام ہے جس میں ڈکٹیٹر جو ہے وہ آپ کے تمام قاعدے قانون کو، آپ کے آئین کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے نا کسی اسٹیٹ پر قابض ہو جاتا ہے کسی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد۔ سو یہاں پر وہ کر رہا ہے کہ ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیا چیز، یعنی کہ پبلک اوپینین آپ کے ڈیموکریٹک لیگل سسٹم کے اندر۔ all government policies are shaped by the opinion of the people۔ دیکھیں یہاں پر اس نے کہا جتنی بھی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، کون سی پالیسیز؟ گورنمنٹ پالیسیز کی بات کر رہا ہے وہ، یہ گورنمنٹ پالیسیز کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جتنی بھی گورنمنٹ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں ان تمام کو شیپ کیا جاتا ہے، ان تمام کی شکل نکالی جاتی ہے۔ کس طرح کی شکل نکالی جاتی ہے؟ بائی دا اوپینین آف دا پیپل، اس عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ تک آپ کا فیکٹ ہو گیا۔ ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ پبلک اوپینین پلیز امپورٹنٹ رول ان دا لیجیٹیمیسی آف دا گورنمنٹ۔ دیکھیں یہاں پر اس نے آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دی آپ کو، اس نے کہا کہ ہم اگر امپورٹنٹ رول آپ کی عوامی رائے پلے کر رہی ہے، کہاں پر کر رہی ہے؟ یہاں پر دیکھیں اس نے ایک لفظ بڑا پیارا لکھا ہے، اس نے کہا لیجیٹیمیسی۔ لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا قانون جس کو ہم قانونی حیثیت دیں، اس کو لیجیٹیمائز کریں، تو اس کے لیے جنہوں نے کہا کہ عوامی رائے جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی لیجسلیشن کے لیے، آپ کی لیجیٹیمیسی کے لیے، اگر آپ کسی قاعدے قانون کو پراپر لیجیٹیمائز کر رہے ہیں۔ ساتھ میں اس نے کہا گورنمنٹ ہیز ٹو میک پالیسیز ایز پر دا اوپینین آف دا پیپل۔ ساتھ میں اس نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایسی پالیسیز، ایسے قوانین بناتی ہے جو کہ ان کے خیال میں اوپینین آف دا پیپل، عام لوگوں کے نظر میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا کوشش کی جاتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی انٹروڈکشن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کلیکٹیو اوپینین جو ہے یہ ہو سکتی ہے مینی پیپلز آن سم ایشو پرابلم اسپیشلی ایز اے گائیڈ ٹو ایکشن ڈیسیجن اور لائک۔ اس نے کہا یہ کلیکٹیو اوپینین بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجول اوپینین بھی ہو سکتی ہے، جس میں کچھ ایشوز، کچھ پرابلمز، کچھ ڈیموکریٹک پرابلمز، کچھ ہمارے سوشل اکنامک ایشوز جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ گورنمنٹ بیسیکلی فوکس کرتی ہے عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب اس کے ہم مطلب یا میننگ کی طرف آ جاتے ہیں کہ عوامی رائے کا بیسیکلی بنیادی مقصد یا اس کا بنیادی مطلب کیا ہے۔ It means what the people in general think about the political event happening around them. It relates to the view people entertain regarding the policies of the government and how they are implemented. It is not only a majority decision. Sometimes it may be a minority decision of the people. Public opinion is an expression of the general population's thought of a particular issue. دیکھیں یہاں پر اس نے نا اس تمام چیزوں کو نا ایک چھوٹی سی سمری کے فارم میں اس نے دے دیا۔ اس نے کہا جو آپ کا پبلک اوپینین ہے، آپ کی عوامی رائے ہے، اس نے کہا وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی میجورٹی کے فیصلے سے ہو، کوئی مائنورٹی کا فیصلہ جو ہے نا وہ بھی ایک امپورٹنٹ اور وائٹل رول پلے کر رہا ہے۔
اس ساتھ میں نے کہا کہ عوامی رائے جو ہے نا ایکسپریشن آف دا جنرل پاپولیشن، بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ ہم کچھ لوگوں کو اس پاپولیشن کا سیمپل سائز کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں کسی پرٹیکولر ایشو کے لیے. مثلا ہمارے یہاں مہنگائی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے 22 کروڑ لوگوں کو جو ہے نا اس کو انٹرویو کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں چند شہروں میں لائک پاکستان کے کچھ بڑے شہر ہیں، ہم ان بڑے شہروں میں سے چند ایک لوگوں سے نا ان کے انٹرویوز لے کے اس کی بیس پر ڈیٹا کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں کہ عموماً عوامی رائے کیا ہے اس مہنگائی کے ایشو کے بارے میں. سو اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر آپ میجورٹی کے ڈیسیجن کے بجائے مائنورٹی کا ڈیسیجن ہے وہ بھی آپ ڈیٹا کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ عوامی رائے کا ایکسپریشن کر سکتے ہیں، اس کا اظہار رائے کر سکتے ہیں، جنرل پاپولیشن تھاٹ کہ عام عوام کیا سوچ رہی ہے کسی مسئلے کے بارے میں. تو یہ بھی بیسیکلی آپ کی بڑا امپورٹنٹ کام ہے آپ کا پبلک اوپینین یا عوامی رائے کے حوالے سے. آگے اس نے بتایا، اس نے کہا پبلک اوپینین کیا ہے؟ an aggregate of the individual views, attitude and beliefs about a particular topic expressed by a significant proportion of a community. Some scholars treat the aggregate of a synthetics of the view of all a certain segment of society. وہی بات جو ہم نے اپنی پچھلی سلائیڈ میں دیکھی ہے. اس نے کہا کہ عوامی رائے جو نا اس کا تعلق آپ کی ضروری نہیں میجورٹی سے، آپ کی مائنورٹی سے بھی ہو سکتا ہے. ایک عوامی رائے کے لیے کسی مسئلے کے لیے آپ تمام لوگوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے کچھ ڈفرینٹ لوگوں کو کچھ سیمپل سائز کے اوپر جو ہے نا آپ اپلائی کرتے ہیں اس پالیسیز کو، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ آپ لے لیتے ہیں کہ اور تاکہ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ آسانی ہو اپنی پالیسیز کو بنانے کے لیے. The influence of a public opinion is not restricted to politics and elections. It is a powerful force in many others. دیکھیے اس نے کہا انفلوئنس کا کیا مطلب ہے. انفلوئنس کا عموماً ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا اثر کیا ہے، آپ کا اثر انداز. اثر انداز ہوگا پبلک اوپینین از ناٹ ریسٹرکٹیڈ، پابند نہیں ہے آپ کی سیاست اور الیکشن کے لیے. آپ سیاست اور الیکشن سے ہٹ کے بھی اپنی عوامی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. آپ کا کوئی سوشل اکنامک ایشو ہے، آپ کا کوئی فائنینشیل ایشو ہے، آپ کا کوئی لوکل باڈیز کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے، کوئی گراس روٹ کے لیول کا ایشو ہے، تو اس کے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کسی سیاستدان یا الیکشنز کا ویٹ کریں. آپ پبلک اوپینین عوامی رائے کا احترام جو ہے نا وہ آپ انفلوئنس وہ کسی طرح بھی کر سکتی ہے اور اس کے ضروری نہیں ہے آپ کو کسی خاص فورم کی ضرورت. لائک کس طرح کے؟ کلچر، فیشن، لٹریچر، آرٹس، کنزیومر اسپینڈنگ اینڈ مارکیٹنگ، ان چیزوں کو بھی یوز کر کے آپ اپنی عوامی رائے کا جو ہے نا وہ آپ اظہار کر سکتے ہیں تاکہ پبلک ریلیشنز جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو سکے. آگے اس نے کچھ ڈیفینیشن اس نے دے دی ہیں. اس نے کہا ڈیفینیشنز کیا ہے. لائک اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں، یہاں پر ہمارے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، ایک پولیٹیکل اسکالر ہے لارڈ برائس. اس نے بیسیکلی اس ڈیفینیشن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دیکھیں لارڈ برائس نے اس کی ڈیفینیشن کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ یہ کامنلی یوز ٹو ڈینوٹ دا ایگریگیٹ آف دا ویوز. دیکھیں وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جنرل پبلک جو ہے نا وہ جب کسی چیز کے بارے میں اظہار رائے کا حق رکھتی ہے، اپنے ویوز دینے کا حق رکھتی ہے، تو آپ ان کے ویوز کو اپنے سامنے رکھ کے کسی طرح کا بھی ڈیسیجن جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایل ڈبلیو ڈوب کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر یہ دیکھیں آپ، میں اس کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. یہ ایل ڈبلیو ڈوب اس کی بات کر رہے ہیں تو اس نے دیکھیں آگے آپ کو جو ہے نا کیا بتایا. اس نے کہا کہ پبلک اوپینین ریفرز ٹو دا پیپلز ایٹیٹیوڈ آن این ایشو وین دے آر ممبرز آف اے سیم سوشل گروپ. اس نے کہا کہ عوامی رائے جو ہے نا وہ بیسیکلی ریفر کر رہی ہے کس کی جانب؟ پیپلز، لوگوں کے اس رویے کی جانب جو کہ ان کا کسی ایک ایشو کی طرف ہے، ان کا انسٹانس ہے کسی ایک خاص ایشو کی طرف. اینڈ دا ممبرز آف دا سیم سوشل گروپ، اور وہ کسی ایک خاص سماجی گروپ سے، کسی خاص اسکول آف تھاٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں. ان تمام لوگوں کا جو ذہن جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ان کی پالیسی یس ہے، نو ہے، اچھی ہے، بری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو سکتا ہے آپ کا. یہاں پر میں چیز ایڈ کر دوں آپ کو کہ یہاں پر اس نے ورڈ یوز کیا ہے آپ کا سیم سوشل گروپ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سیم سوشل گروپ. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سیم سوشل گروپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سوشل گروپس بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی سوشل گروپ کے لوگ ایک طرح سوچتے ہوں اور باقی سوشل گروپ کے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہوں. ہو سکتا ہے سیم سوشل گروپ کے لوگ بھی ڈفرینٹ سوچتے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام گروپ میں اگر ایک کلاس میں 10 لوگ بیٹھے ہوں، 10 کی 10 کی پبلک اوپینین جو ہے نا وہ سیم ہوگی، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی ایک رینڈملی بات کر رہا ہے. آپ ایک سیمپل سائز کی بات کریں تو وہ میجورٹی کی بات کر رہا ہے، جیسے اس نے بھی پچھلی سلائیڈ میں کہا تھا. تو میں اس چیز کے ساتھ اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ جہاں میجورٹی کی بات کرتے ہیں وہاں مائنورٹی کی جو ہے نا اس کی بھی رائے کا احترام کیا جاتا ہے.
اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ کم بال ینگ نے اگر یہ آپ کو یہ کہا ہے کہ پبلک اوپینین کنسسٹ آف دا اوپینین ہیلڈ بائی دا پبلک ایٹ اے سرٹن ڈیٹ، ایک خاص ڈیٹ تک، ایک خاص تاریخ تک، ایک خاص وقت جو ہے نا وہ بھی پبلک اوپینین جو ہے نا وہ عوامی رائے کا خاص احترام کیا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ الیکشن سے پہلے عوامی رائے یہ تھی کہ اگر پارٹی ایک ہی حکومت آ جائے تو وہ اس کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم فلاں کام کریں گے، لیکن پارٹی ایک ہی اگر حکومت نہیں آ رہی ہے یا وہ ڈیٹ الیکشن کی گزر گئی تو اس کے بعد پبلک اوپینین جو ہے نا وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں نا، یہ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس نے لفظ یوز کیا ہے آپ کا سرٹین ڈیٹ کا، تو سرٹین ڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کی بات کر رہا ہے کہ اگر اس پیریڈ سے آپ باہر نکل گئے ہیں تو تب آپ کا جو ہے نا آپ کی پبلک اوپینین تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے کچھ فیچرز ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو بیسک بتا رہا ہے۔ اس نے کہا اٹ نیڈس ٹو بی میجورٹی ڈیسیژن، عموماً اس نے کہا یہ جو فیصلے ہیں یہ عوامی رائے یہ عموماً آپ کے جو میجورٹی ڈیسیجن ہے اس کے اوپر بیس کر رہی تھی، لیکن میں آپ نے شروع میں کہا میجورٹی کے ساتھ مائنورٹی کے ڈیسیجن جو ہے نا وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ساتھ میں اس نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اٹ آلویز ایمز ایٹ اے پرموشن آف اے گڈ اینڈ انٹینٹیڈ فار دا جنرل ویلفیئر، اس نے کہا اس کے عموماً اس کا مقصد، اس کا ایم کیا ہے کہ پرموٹ کیا جائے کس کو، گڈ اینڈ انٹینٹ، اور ارادتاً کس کے لیے، فار دا جنرل ویلفیئر آف دا نیشن، کہ جو عام عوامی بہبود کے کام ہیں ان کے لیے جو ہے نا ایک اچھی اس کی پروموشن کی جا سکے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام کو اس کا جو حق ہے یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ان تک پہنچائی جائے۔ اٹ از اے بیس آف لیجیٹیمیسی، اس نے کہا یہ عموماً بیس کرتا ہے آپ کے کس کے اوپر، اٹ از دی بیس آف لیجیٹیمیسی، اس نے کہا یہ لیجیٹیمیسی کی بیس پر جو ہے نا یہ آپ کا بیس کرتا ہے، کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ کسی قانون کے لیے آپ کو جو ہے نا اس کو لیجیٹیمائز کرنا پڑے گا۔ سو اس نے آپ سے ذکر کیا، دیکھیں نا اس نے لکھ دیا اٹ از دی بیس آف لیجیٹیمیسی، لیجیٹیمیسی یا قانونی حیثیت یا قانون سازی پر یہ جو ہے نا بیس کرتا ہے۔ اٹ از سیکیور اینڈ پروٹیکٹڈ ان ڈیموکریسی، یہاں پر اس نے کہا ہے، اس نے دیکھیں اس جملے کے اندر نا دو تین چیزیں بڑی کلیئر کر دی۔ مثلا اس نے کہا اٹ از سیکیور اینڈ پروٹیکٹڈ، کہاں پر، ان ڈیموکریسی، کہ عوامی رائے جو ہے نا وہ بڑی محفوظ اور بڑی منظم اور مدلل سمجھی جاتی ہے، لگتا ہے کہ واقعی اس کا احترام کیا جائے گا، مگر کس فریم ورک کے اندر، آپ کے ڈیموکریسی کے اندر۔ تو اٹ مینز آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا فیچر یہ ہے کہ اگر آپ کے اسٹیٹ میں، آپ کی ریاست میں ڈیموکریسی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، تو وہاں پر شاید پھر عوامی رائے کا احترام نہ کیا جائے، وہ اتنی سیکیور، اتنی پروٹیکٹڈ نہ ہو، اتنی محفوظ نہ ہو، اس کو اتنا سنا نہ جائے، اس کو اتنا ویٹ نہ دیا جائے اگر وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں پر کسی اور طرح کی کوئی حکومت وہاں پر چل رہی ہے، وہاں پر بادشاہت ہے، وہاں پر اشرافیہ کی حکومت ہے، وہاں پر کوئی ڈکٹیٹر ہے۔ سو اس طرح کی اگر فلیورز یا اس طرح کی اگر آپ کو حکومت وہاں پر مل رہی ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ پبلک اوپینین کو اتنی امپورٹنس حاصل نہ ہو۔ اس کے ساتھ اس نے بتایا کہ ایجنسیز آف پبلک اوپینین، دیکھیں ایجنسی سے مراد کیا ہے کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں، وہ کون سی ایسی شاخیں ہیں، وہ کون سے ایسے لیولز ہیں جہاں سے بیسیکلی آپ پبلک اوپینین کے بارے میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لائک اس نے کہا آپ کی فیملی ہے، اٹ از دا فرسٹ سینٹر ویئر پبلک اوپینین از فارمڈ، اس نے کہا یہ سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلا مرکز ہے، وہ پہلی جگہ ہے جہاں سے آپ عوامی رائے کا فارم کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ دا فیملی از دا فرسٹ وچ انفلوئنسز دا انڈیویجول، اس نے کہا فیملی وہ پہلی جگہ ہوتی ہے جو کسی انفرادی طور پر کسی پبلک کسی فیصلے کے اوپر جو ہے نا بیسیکلی انفلوئنس کرتی ہے، اس کو نظر انداز کرتی ہے۔ وہاں پر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا اس نے کہا ہے کہ کیا چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں، لائک لیکن آپ نے لفظ کیا، آپ کے ہیبٹس، آپ کی عادات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لائکس اور ڈس لائکس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سبسیکوینٹ لائف میں زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں جو اثر انداز کرتی ہیں، اور یہی چیزیں آپ کو زندگی میں آپ کے خاندان سے آپ کو آگے لے کر چل رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ میں کہا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کیا ہے۔ When a child grows up and goes to the school, his thinking capacity is vended and her learns the value of discipline. اس کے بعد اس نے کہا دوسرا، گھر سے نکل کر آپ جس جگہ سب سے پہلی جگہ گئے ہیں دیٹ از یور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، آپ اسکول گئے ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹیز میں ہیں، تو وہاں پر بھی جب ایک بچہ گرو اپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ کیپیسٹی کے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے، ان کو تجربہ کرتا ہے، ان کو سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو وہاں پر سے بھی آپ کی بیسیکلی عوامی رائے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
آپ کسی ادارے کے بارے میں کو عوامی رائے دے سکتے ہیں. آپ کی رائے یہ ہوتی تھی کہ فلاں ڈپارٹمنٹ یا فلاں ٹیچر بہت اچھا ہے، اس کالج کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، ہم نے اس کے سسٹم کے بارے میں سنا ہے، وہ بہت بڑا زبردست قسم کا ان کا سینٹرلائز سسٹم وغیرہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو بیسیکلی آپ سیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی آپ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے سیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر آپ کی پبلک اوپینین کے اندر بڑا احترام کی ضرورت ہے. یہ چیزیں آپ بچپن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، اس کے خاص طور اسکولس کے اندر یا کالجز کے اندر یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی طرف اس نے کہا وہاں پر ڈیسیجن، ڈیبیٹس، میٹنگ، سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ مولڈ دی اوپینین آف اے پرسن ان افیکٹو مینر. دیکھیں اس نے کہا کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں، یار یہ تمہیں یہ لائن جو ہے نا یہ بڑی غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ریز کر دیتے ہیں. میں بلکہ اس کو ایسے کرتا ہوں، ہائی لائٹر لگا لیتا ہوں یہاں پر. دیکھیں اس نے یہاں پر لفظ یوز کیا، اس نے کہا یہ جو آپ کی چیزیں ہیں نا، ڈیسیجن، سیمینارز کنڈکٹ کر رہے ہیں اسکول میں، کس کام کے لیے کر رہے ہیں آپ اسکول میں؟ اس نے آگے اس کا ذکر کر دیا. اس نے کہا ہے مولڈ کرنے کے لیے، اس کو ڈھالنے کے لیے. کس کام میں؟ ٹو دی اوپینین آف اے پرسن ان افیکٹو مینر. کہ یہ جو آپ کا ایک افیکٹو مینر ہے، افیکٹو ایک مؤثر آپ کا ایک مینر، ایک طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈسکشنز کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، تاکہ آپ اپنی اس عوامی رائے کو جو ہے نا مولڈ کر سکیں. کس کے لیے؟ ایک بڑے افیکٹو مینر کے لیے، ایک مؤثر انداز کے اندر جو ہے نا آپ اپنے عوامی رائے کو آپ آگے تقسیم جو ہے نا وہ آپ ڈیلیور کر سکیں. ساتھ میں اس نے اگلا آپ کو ایجنسی کیا بتائی، اس نے کہا ریلیجن اینڈ کلچرل ایسوسیشنز. کہ آپ کی سماجی، آپ کی ثقافتی، آپ کی مذہبی جو ایسوسیشنز، آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آپ کی پبلک اوپینین جو ہے نا آپ اپنی بلڈ کر لیتے ہیں. وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ آپ کا مذہب ہے، آپ کا فیتھ ہے، آپ کا کلچر ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیز جو ہے نا آپ کا انٹرسٹ، آپ کی اکنامک انٹرسٹ، یہ بیسیکلی آپ کو جو ہے نا آپ کی پبلک اوپینین کو بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ساتھ میں نے کہا آگے اس نے ایک ایجنسی بتائی، اس نے کہا لائبریری لٹریچر ہے. اس نے کہا آپ کی لائبریری اور آپ کا لٹریچر جو ہے، آپ کا جو ادب ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو ہے نا وہ بھی آپ کی پبلک اوپینین کے لیے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. لائبریری ڈز ناٹ کنٹین اونلی نیوز پیپر. اس نے کہا لائبریری کے اندر نیوز پیپر نہیں ہوتے، بٹ آلسو کنٹین سرٹن پیریوڈیکل لٹریچر لائک جرنل، بکس، میگزین، ویکلی رپورٹ، ریسرچ پیپر ایٹسیٹرا. اس نے کہا لائبریری کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہیں جن کا ذکر اس نے یہاں پر آپ کو باری باری کیا ہے. ٹھیک ہے، لائک اس نے کہا ہے کہ آپ کے نیوز پیپر کے علاوہ آپ کے جرنلز ہیں، وہاں پر آپ کی بکس ہیں، آپ کے میگزینز ہیں، آپ کی ویکلیز ہیں، رپورٹس ہیں، آپ کے ریسرچ پیپرز ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد بھی آپ اپنی اوپینین کو، اپنی پبلک اوپینین کو نا زیادہ بہتر، زیادہ افیکٹو معنوں میں جو ہے نا آپ بلڈ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اس کو کہیں پر امپلیمنٹ کر سکیں. لاسٹ اس میں وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا پریشر گروپس جو ہے نا وہ کیا چیز ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنہ قریب ہم ایک لیکچر جو ہے نا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو خالصتاً لیکچر جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کا جو ہے نا آپ کے پبلک گروپ پریشر گروپس کے حوالے سے ہوگا. پریشر گروپس کیا ہوتے ہیں، پولیٹکس کے اندر، پولیٹیکل سائنس کے اندر ان کی امپورٹنس کیا ہے، یہ کسی اسٹیٹ کے اندر کس طرح کا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور کیا پریشر گروپ کسی ریاست کے اندر ہوتے ہوئے کسی حکومت کے لیے کیا ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ان کو جو مشکل مبتلا کر سکتے ہیں. سو یہ آپ کا پورا ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قریب جو ہے نا آپ کو ایک لیکچر میں ملے گا جس میں ہم صرف اور صرف خالصتاً پریشر گروپ کو ڈسکس کریں گے کہ وہ پریشر گروپ جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا جو ہے نا پریشر گروپ کس طرح ایک پبلک اوپینین جو ہے نا وہ بلڈ کرتا ہے. اور اس نے اگزامپل کے طور پر آپ کو دیا، اس نے کہا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے لائرز اور یہ تمام لوگ، اور ان کے علاوہ اور بہت سے، یہ بیسیکلی کسی طرح کا ایک پریشر گروپ ہوتے ہیں جو کہ ریاست کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جا سکے، ان کی اس پبلک اوپینین کو، چاہے وہ میجورٹی میں ہے یا مائنورٹی میں ہے، تو ان کی بات کو مانا جائے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پریشر گروپس کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. ساتھ میں اس نے آپ سے کہا ہے، اس نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا یہ بھی آپ کی پبلک اوپینین جو ہے نا یہ بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پولیٹیکل پارٹی مثلاً آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، آپ کی بڑی اسٹرانگ بانڈنگ اور افیلیشن ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو، جو بعد میں آپ پبلک میں آ کر جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ کسی پارٹی سے ہیں،
اس پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو اتنا نالج دیا ہے، آپ کے مائنڈ کو اتنا زبردست شارپ کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اپنی پارٹی یا اپنے سسٹم کے حوالے سے اپنی پبلک اوپینین جو ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہو تو یہاں سے پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اور ایون کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر ہی ایک پبلک اوپینین کو بلڈ کرنے کے لیے. ساتھ میں اس نے آپ سے کہا پریس. اس نے کہا دا پریس از نون ایز اے فورتھ پلر آف دا ڈیموکریسی. اس نے کہا جمہوریت کے لیے، ریاست کے لیے جو ہے نا وہ چوتھا پلر جو ہے نا وہ عموماً آپ کا پریس، آپ کی صحافت جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے. اور اس نے کہا پریس کو استعمال کر کے، آپ صحافت کو استعمال کر کے، اس نے کہا آپ اپنی پبلک اوپینین کو نا اب بڑے اسٹرانگلی مینر میں جو ہے نا بڑے اسٹرانگلی وے کے اندر آپ جو ہے نا اس کو مینیج کر سکتے ہیں، لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، مین سٹریم میڈیا کے ذریعے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ کر سکتے ہیں پریس کے اندر رہ کر. ٹھیک ہو گیا، ان ایس او پیز کو فالو کر کر جو اس ریاست نے بنائی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اپنی پبلک اوپینین کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کے اندر پریشر گروپس کا ذکر کریں گے. تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز ایڈیشنل آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیوڈ اسٹن نے جو ہے نا وہ 1953 کے اندر نا ایک بک لکھی تھی دا پولیٹیکل سسٹم. اور اس کے اندر نا ڈیوڈ اسٹن نے نا ایک پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکس کیا تھا، جس کے اندر اس نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے ان پٹس کیا ہیں، آپ کے آؤٹ پٹس کیا ہیں، آپ کے فیڈ بیک کیا ہے وغیرہ. میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے رہا ہوں. تو یہ بھی آپ کا ایک لیکچر ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ان قریب جو ہے نا آپ کو ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ڈیوڈ اسٹن کی جو پولیٹیکل تھیوری تھی نا وہ بیسیکلی کیا ہے. ٹھیک ہے، اسے بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کے ایڈوانٹیجز، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا تھے، تو اس کو میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. یہ بات یہاں پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پبلک اوپینین کے اندر وہ جو ڈیوڈ اسٹن کی پولیٹیکل تھیوری ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ہم جب اس ٹاپک کو دیکھیں گے تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو میمورائز کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں قریب آپ کے ساتھ وہ پولیٹیکل سسٹم ڈسکس کروں گا ڈیوڈ اسٹن کا، تو اس کے اندر آپ کو میں یاد کرواؤں گا کہ پبلک اوپینین جو ہے نا وہ کس طرح کام کرتی ہے انڈر دا سسٹم آف ڈیوڈ اسٹن، جو کہ اسے 1953 کے اندر دے دیا تھا پالیٹکس کے اندر. ٹھیک ہو گیا، تو ہمارا آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے. کوئی کیوریز آپ کے پاس ہے تو آپ مجھ سے میرے ای میل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے، کوئی کمنٹس ہیں، سو فیل فری ٹو کانٹیکٹ ود می آن مائی ای میل ایڈریس. تو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ خوشی ہوگی آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے نا ڈسکس کریں گے آنے والے کچھ لیکچرز کے اندر کہ ہمارا پریشر گروپ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا گورنمنٹ اور اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے آپ کا. اور خاص طور پر ڈیوڈ اسٹن کی جو پولیٹیکل تھیوری ہے وہ بیسیکلی کس طرح ریلیٹ کرتی ہے ود یور پبلک اوپینین. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کمنٹس وغیرہ ہوں تو آپ مجھ سے ضرور میرے ای میل پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہو، کچھ کمنٹس ہو تو آپ مجھے ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.